الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج کے درس میں ہم نے بإذن اللہ تعالی عصر ازدہار الفقہ الاسلامی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ فقہ الاسلامی کی ترقی اور فقہ الاسلامی کا منتشر ہونا۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ فقہ اسلامی کی ابتدا ہوئی، اب ابتدا کے بعد فقہ اسلامی منتشر ہونے لگا لوگوں کے آپس میں۔ اچھا، یہ زمانہ شروع ہوتا ہے 100 ہجری سے لے کے 350 ہجری تک، اور اس کو کہا جاتا ہے، دوسرا نام ہے عصر نشأۃ المذاہب الفقہیہ۔ اچھا، اس میں مشہور اور واضح نشانیاں اس زمانے کے کون کون سی تھی؟ نمبر 1، قیام الدولت العباسیہ۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ دولت عباسیہ یعنی خلافت عباسیہ قائم ہوئی، شروع ہوئی اس دور میں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ اشکال آیا ہوگا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ فقہ اسلامی کا کیا کام ہے، کیا تعلق ہے؟ وہ کیسے؟ ہاں، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہاں، اچھا، صحیح ہے۔ ہاں، دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے جوابات صحیح ہیں، جزاکم اللہ، لیکن وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے وہاں سے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہو تو شیراز کی باری ہے، جواب آپ نے دینا ہے، آپ یہاں کے انچارج ہیں۔ اچھا، خلافت کا تعلق فقہ کے ساتھ یہ ہے کہ دین اسلام پھیلانے میں، منتشر کرنے میں حکومت کا تدخل ہوتا ہے۔ حکومت اگر چاہے فقہ اسلامی یا دین اسلام کو منتشر کر سکتا ہے، حکومت کے طرف سے سپورٹ ہو، جس طرح بنو العباس نے کیا۔ بنو العباس نے کیا بنو امیہ کے دور میں علماء اپنے طرف سے پیسے جمع کر کے مدارس چلاتے تھے۔ بنو العباس نے کیا مدارس پہ خرچ کرنے لگے اور خود بڑے بڑے مکتبے بنائے، کتابیں منگوائیں باہر سے۔ تو اب جب کتابیں زیادہ ہو تو مطالعہ لوگ زیادہ کریں گے، لوگ پڑھنے کے لیے زیادہ آئیں گے، تو فقہ اسلامی منتشر ہوگا۔ تو فقہ اسلامی منتشر ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ قیام الدولت العباسیہ۔ دولت عباسیہ والوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کیا فقہا کو قریب کیا، کیونکہ انہوں نے جب خلافت قائم کی تو یہ خلافت کس کے بعد قائم کیا؟ انہوں نے بنو امیہ کے بعد۔ بنو امیہ مجاہدین لوگ تھے، جہاد کرتے تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی حکومت کو ختم کر کے نئی حکومت انہوں نے بنائی۔ اب کچھ تو کرنا پڑے گا، تو انہوں نے کیا فقہا اور علماء کو انہوں نے ساتھ ملایا۔ جب علماء ساتھ ملیں گے، مولوی لوگ ساتھ ملیں گے، تو باقی عوام الناس بھی ساتھ ملیں گے، اور یہ فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا، ہمیں اجر بھی ملے گا، ہمارے وجہ سے جو ہے یہ علم منتشر ہوگا۔ صحیح ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہمیں ملے گا اور اخروی فائدہ بھی۔ تو حکومتوں نے یہ سوچا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نمو الحرکت العلمیہ۔ حرکت العلمیہ میں نما پیدا ہونا یعنی زیادہ ہونا۔ حرکت العلمیہ یعنی کتابیں چھپوانا، لکھنا، کاغذات انہوں نے بنائے، کاغذات بنانے کی فیکٹریاں بنائی انہوں نے، کاغذ بنانے کے۔ تو کاغذ بنانے کی فیکٹری ابھی عراق میں بن گئی۔ مطلب کیا ہے کہ کاغذ ابھی سستا ملے گا، جب سستا ملے تو طلبہ زیادہ لکھیں گے، جب زیادہ لکھیں گے تو آنے والے نسلیں زیادہ پڑھیں گے، زیادہ علم منتشر ہوگا، لوگ استفادہ زیادہ کریں گے۔ اسی طرح قلم ایجاد کرنے لگے وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے جو ہے درس تدریس کا سلسلہ آگے جانے لگا۔ اگلی بات یہ ہے
پہلے جو ہیں اب علماء کو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ لگانے لگے تو لوگ علم کے طرف زیادہ آئیں گے پھر. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا, یہ پروگرامات رکھتے تھے, مہینہ میں ایک پروگرام مثلا یا سالانہ پروگرام, بڑا پروگرام, اس میں علماء جمع ہوتے تھے مختلف جماعات کے. ہاں یہ جو ہے حنفی عالم ہے, یہ مالکی عالم ہے, چلو جی تم دونوں کا مناظرہ ہوگا 3 مہینے بعد, تیاری کرو. کافی سارے لوگ بھی آتے تھے بڑے ہال میں, تو وہاں پہ پروگرامات ہوتے تھے, مناظرہ, اور بادشاہ بیٹھ کے سنتے تھے. اس کی وجہ سے لوگ زیادہ آئیں گے پڑھنے کے لیے. نمو الحرکت العلمیہ, یعنی علمی ماحول کو انہوں نے ترقی دی. اس کے بعد جو ہے الاہتمام بتشکیل القرآن الکریم. اس زمانے میں انہوں نے قرآن پہ زبر زیر لگانا شروع کیا. قرآن کریم پہ زبر زیر لگانا اس دور میں شروع ہوا. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں, اس سے پہلے عبد الملک بن مروان کے دور میں شروع ہوا تھا وہ. ہاں دیکھیں اس میں جو ہیں علماء کے درمیان اختلاف ہیں کہ یہ زبر زیر کس نے شروع کیا. آپ کو پتہ ہے زبر زیر پہلے زبر زیر نہیں تھے, نقطے پہلے شروع ہوئے ہیں. تشکیل جب کہا جائے, تشکیل ہماری اصطلاح میں زبر زیر کو کہتے ہیں, ان کی اصطلاح میں نقطوں کو کہتے ہیں, کیونکہ پہلے ایسے ہی لکھتے تھے بغیر نقطے. اچھا, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تشکیل جو ہیں یہ ابو الاسود الدؤلی نے کیا, جو امام جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ یحییٰ بن یعمر نے کیا. بعض کہتے ہیں نصر ابن عاصم اللیثی نے کیا. المہم کچھ بھی ہو تو سب سے پہلا کام یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے ہم نسبت عبد الملک ابن مروان کے طرف نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کے طرف کر رہے ہیں کہ قرآن پہ زبر زیر لگانا انہوں نے شروع کیا. کیوں ہاں اس دور میں جو ہے یہ کام منتشر ہو گیا. انہوں نے حکم جاری کیا, انہوں نے کوشش کی, ترتیبات برابر کیے. سب سے پہلے زبر زیر لگانے والے جو ہیں وہ الخلیل بن احمد الفراہیدی ہیں. اچھا, الخلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں یہ انہوں نے یہ کام کیا. ہاں اچھا, اس دور میں یہ کام منتشر ہوا. کیوں منتشر ہو گیا؟ ہم نے شروع میں کہا کہ اس وقت کاغذات ایجاد ہوئے مملکت اسلامی میں, ہاں سپورٹ کرنے لگے, تو اب یہاں پہ علماء نے قرآن پہ کام شروع کیا. تو ایک کام یہ شروع ہوا. اگلا کام, اچھا اس زمانے میں پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا گیا, یہاں تک کہ 1784 میں روسیہ میں ایک مطبعہ بنایا گیا جہاں پہ قرآن کریم مصاحف چھپوانے لگے. وہ 1784 میں دنیا کا سب سے پہلا مطبعہ تھا جس میں انہوں نے قرآن شائع کیے, چھپوائے. قرآن چھاپنے کے لیے 1784 میں. اس کے بعد جو ہے ایران میں مطبعہ 1828 میں. اس کے بعد تبریز میں 1833 میں تبریز. اس کے بعد ہند میں وغیرہ وغیرہ ممالک میں شروع ہو گئے, یہاں تک کہ مصر میں 1923 میں مصر میں مطبعہ بنایا گیا اور انہوں نے مصاحف شائع کیے. اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مطبعہ جو قرآن کریم چھپواتے ہیں اور فری تقسیم کرتے ہیں, وہ مطبعہ کون سا ہے؟ نہیں, ہاں سعودی میں. کہاں پہ؟ ریاض میں, جدہ میں, مکہ میں, مدینہ میں, طائف میں, ہاں مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں مطبعہ انہوں نے مجمع الملک فہد نے یہ مجمع بنایا 1403 ہجری میں. 1403 ہجری, یہ آج سے کتنے سال پہلے حساب لگاؤ؟ 1403 ہجری, آج سے 40 سال پہلے. اچھا, آج سے 40 سال پہلے جو ہیں 1403 ہجری میں ملک فہد نے حکم صادر کیا اور کام شروع ہو گیا, سنگ بنیاد رکھا گیا. اور پہلے دفعہ جب انہوں نے مصاحف شائع کیے تو وہ 1405 ہجری میں.
یعنی 2 سال بعد ہی کام شروع ہو گیا. اور یہ مطبعہ میں نے خود دیکھا ہے، عظیم الشان مطبعہ ہے. یہ جو جتنا ہمارا جامعہ ہے، مسجد کو اور جامعہ کو، کمرے، ہاسٹل سب کو ملا کے اس سے بڑا مطبعہ ہے. اور صرف مصاحف ہی یہاں پہ شائع کرتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں اور مختلف قراءات کے. اور یہ لوگ سالانہ 18 ملین مصاحف بیچتے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ سارے فری، روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں. اچھا اس کے ہاں وہ یہی ہے مجمع الملک فہد. اس کے بعد جو ہیں ظہور علم التفسیر. علم التفسیر اس زمانے میں ظاہر ہو گیا، شروع ہو گیا. آپ میں سے کوئی کہے گا کہ اس سے پہلے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ کیسے شروع ہوا؟ ہاں پہلے جو ہیں کتاب لکھتے تھے، مثلا ایک رجسٹر میں سب کچھ جمع کیے جاتے تھے، احادیث، فقہ، قواعد، سب کچھ. لیکن اب اس دور میں علم التفسیر کو بطور فن، ایک مستقل فن الگ لکھا گیا، الگ رجسٹروں میں لکھنے لگے، الگ کتابوں میں. اور اسی دور میں جو ہیں تفسیر کی 2 قسمیں شروع ہو گئی، تفسیر بالمأثور بالرأی. اچھا اس کے بعد جو ہیں نشأۃ المذاہب الفقہیہ، نشأۃ المذاہب الفقہیہ الاربعہ. یہ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہے، نشأۃ المذاہب الفقہیہ آپ لکھیں، الفقہیہ اور الاربعہ را یہاں پہ رہ گیا. اچھا فقہی یہ جو 4 مذاہب ہیں، مذاہب اربعہ، اس دور میں شروع ہو گئے. انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً ہم پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے تدوین الاحادیث النبویہ، احادیث نبویہ کی تدوین اس دور میں شروع ہو گئی. اس سے پہلے تدوین نہیں تھی. شیراز اس کا جواب دے گا. ہم کہتے ہیں اس دور میں 100 ہجری سے لے کے 350 ہجری تک اس دور میں جو ہیں علم الحدیث، احادیث کی تدوین شروع ہو گئی. صبر جواب وہ دے پہلے. ہاں ماشاءاللہ جواب صحیح ہے، لیکن اصح چاہیے ہمیں. جواب صحیح ہے یہ، لا غبار علیہ. جواب صحیح ہے لیکن ہمیں اور اچھا چاہیے، مزید بہتر. ہاں عبداللہ. جواب صحیح ہے لیکن اور بہتر چاہیے ہمیں. ہاں جواب صحیح ہے لیکن اور بہتر چاہیے ہمیں. ہاں ہاں زبردست. آپ کے جوابات صحیح ہے لیکن ہمیں اور صحیح جواب چاہیے. یہ صحیح جواب مجھے پتہ ہے شیراز ہی دے گا. شیراز جو ہیں وہ جواب دے گا. ہاں اب اگر شیراز جواب غلط دے تو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ سنن نسائی میں یہ پڑھ چکے ہیں. ہاں 3 طبقے. ہاں تدوین، تصنیف. مدد کرو ساتھ، آپ کے کلاس والا کوئی ہے سنن نسائی والا؟ ہاں سب سے پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ اس نے کچھ کہا، جمع کرنا. ہاں تدوین حدیث جو ہیں یہ 3 مراحل پہ گزر کے آیا. تدوین حدیث پہلا مرحلہ ہے جمع الاحادیث، احادیث کو جمع کرنا. احادیث کو جمع کرنا یہ نبی جس طرح بھی احادیث ہو، 2-3 احادیث نماز کی، 2-3 احادیث جو ہیں 3-4 احادیث زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی، وغیرہ وغیرہ، بیوع کی احادیث بدون ترتیب جمع کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا، جمع الاحادیث. دوسرا مرحلہ ہے تدوین الاحادیث. تدوین الاحادیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں سے
چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں ان کے پاس، یعنی ایک کتاب میں جو ہیں 10 احادیث کسی کے پاس، کسی صحابی کے پاس 50 احادیث، کسی کے پاس 100 احادیث، ان احادیث کو جمع کرنا ایک رجسٹر میں بدون ترتیب، بغیر ترتیب، اس کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث۔ بعد میں ان کتابوں سے لے کے مرتب طور پہ لکھنا، یعنی طہارت کے الگ، زکوٰۃ کے الگ، صلاۃ کے الگ، جہاد کے الگ، بیوع کے الگ، اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ تو تصنیف پھر بعد میں، اچھا جب تدوین حدیث مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد تصنیف ہے، تصنیف ہے۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ اول من دون الدواوین ابن جریج، ابن جریج پہلے شخص ہیں، یا اول من دون الدواوین الزہری، یا کہا جاتا ہے کہ امام مالک ہیں۔ امام مالک یعنی کس تو ہاں موطا انہوں نے لکھی، لیکن اس سے پہلے بھی احادیث تھی۔ ہاں جب ہم احادیث کے مطلب تدوین لے، اچھا خلاصۃ الکلام یہ ہے، یہ احادیث کی تدوین جو ہے 3 مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مرحلۃ جمع الاحادیث، صحابہ کے زمانے میں۔ دوسرا مرحلہ ہے مرحلۃ تدوین الاحادیث، وہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں۔ عمر بن عبد العزیز نے جب حکم دیا زہری اور عمرو بن حزم کو، ابو بکر ابن عمرو بن حزم کو، ابو بکر محمد ابن عمرو ابن حزم کو، عمرو ابن حزم جو ہیں یہ صحابی ہیں، لیکن ابو بکر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، ابو بکر محمد ابن عمرو ابن حزم کو حکم دیا، ابو بکر کا نام محمد ہے، ان دونوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ مرحلۃ التصنیف، عمر بن عبد العزیز کے فوت ہونے کے بعد طبعاً۔ اچھا یہ تصنیف اس دور میں ہوا، تصنیف اس دور میں ہوا، اور میں نے آپ کو کہا جب تدوین حدیث مطلقاً کہا جائے اس سے مراد تصنیف حدیث ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک نکتہ، آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ تدوین حدیث ہاں کب شروع ہوئے، تو آپ نے جواب کیا دینا؟ ہاں آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کو جمع الاحادیث چاہیے یا تدوین حدیث یا تصنیف حدیث، پہلے مجھے یہ تو بتاؤ، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا تمہیں، صحیح ہے؟ اچھا اس کے بعد جو ہیں تدوین الفقہ، فقہ کی تدوین جو ہیں اس دور میں شروع ہو گیا۔ فقہ کی تدوین، فقہ کی تدوین، فقہ کی کتابیں اس دور میں لکھی گئیں۔ اچھا اس دور میں کچھ کتابیں لکھی گئی تھی۔ سب سے پہلی کتاب ہے کتاب المسائل فی الفقہ، کس کی کتاب ہے؟ مکحول الشامی کی، مکحول الشامی کی۔ اسی طرح کتاب السنن لابن جریج، کتاب السنن۔ اسی طرح جو ہے کتاب المسائل فی الفقہ للامام الاوزاعی، اوزاعی کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ اس کے بعد کتاب الفرائض، یہ سفیان ثوری۔ مکحول کب فوت ہوئے ہیں؟ 116 ہجری۔ ابن جریج 150 میں، امام ابو حنیفہ بھی فوت ہوئے ہیں 150 میں امام، اور امام شافعی کب فوت ہوئے ہیں؟ 204۔ 204 میں کون پیدا ہوئے ہیں؟ 204 میں ایک اور شخص بھی فوت ہوئے ہیں، نہیں کون فوت ہوئے ہیں؟ ایک اور بھی فوت ہوئے ہیں 204 میں، امام مسلم تو پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں الحسن بن زیاد اللؤلؤی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی 204 میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ اچھا امام اوزاعی 159 میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سفیان ثوری 161 میں۔ اس کے بعد اس دور میں ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے کتاب الخراج ابی یوسف، ابو یوسف کی کتاب ہے۔ ابو یوسف کب فوت ہوئے ہیں؟ 182 میں۔ نام ان کا کیا ہے؟ ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، علماء کے نام یاد رکھو۔ اچھا اسی طرح موطا للامام مالک، یہ موطا نہیں پڑھنا، واو کے اوپر حمزہ نہیں لکھنا، حمزہ جو ہے یہ الف کے اوپر ہے، موطا موطا۔ اچھا امام مالک کب فوت ہوئے ہیں؟ 179۔ 179 اور مکمل اس کے 100 سال بعد کون فوت ہوئے ہیں؟ امام ترمذی ابن ماجہ 273 میں فوت ہوئے ہیں، ابو داؤد 275 میں، ابن ماجہ
ترمذی 279 میں فوت ہوئے ہیں۔ مکمل امام مالک کے فوت ہونے کے 100 سال بعد امام ترمذی فوت ہوئے ہیں۔ اچھا آپ اس طریقے سے یاد کریں، پھر یہ یاد رہتے ہیں کہ یہ فوت ہوئے تو اسی سال یہ پیدا ہوئے، اس کے 2 سال بعد یہ پیدا ہوئے، 2 سال پہلے فوت ہوئے، اس ترتیب سے پھر ہمیشہ یاد رہتا۔ اچھا اب مثلا ابو داؤد کب پیدا ہوئے؟ ابو داؤد امام شافعی کے فوت ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ امام شافعی کے فوت ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو داؤد کب پیدا ہوئے؟ 202 میں پیدا ہوئے، صحیح ہے۔ امام مسلم جو ہیں جس سال امام شافعی فوت ہوئے اسی سال امام مسلم پیدا۔ طبعاً ان امام مسلم کے پیدائش میں اختلاف ہے، 204 205 206 207 تک 4 اقوال ہیں، لیکن ہم نے دورے میں لیا تھا کہ 4 راجح ہیں۔ کیوں راجح ہیں وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا اس کے بعد کتاب الام للامام الشافعی، امام شافعی کب فوت ہوئے؟ 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد جو ہیں مجموع الفقہ، مجموع الفقہ جو ہیں یہ کتاب کس کی ہے؟ زید ابن علی ابن الحسین ابن علی، زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ زید جو ہیں یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، ہاں، جن کے پاس شیعہ آئے تھے اور انہوں نے انکار کیا تو پھر کہا کہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا رفضونی، لوگوں نے کہا ہؤلاء الروافض رفضوا الامام زید۔ اور یہ زید جو ہیں یہ بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اہل بیت میں سب سے بڑے عالم یہ تھے۔ اور کہا جاتا ہے، اللہ اعلم کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کہا جاتا ہے کہ فقہ کی کتاب سب سے پہلے یہ زید نے لکھی، مجموع الفقہ۔ یہ جو ہیں فقہ کی علی الاطلاق سب سے پہلی کتاب ہے، علی الاطلاق سب سے پہلی کتاب فقہ کی یہ ہے۔ ہاں آخر میں اس لیے رکھا کہ یہ جو میں نے بات کی یہ اللہ اعلم صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے۔ ہاں نہیں، کبھی کبھی جو ہیں جو اہم بات ہو اس کو بعد آخر کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اہم اور ضروری نقطہ جو ہے بعد میں بیان کی جائے، اس لیے میں نے آخر میں بیان کیا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ پہلے بھی بیان کر سکتے ہیں، اچھا تاکہ یاد رہے یہ للتنصیص۔ اس کے بعد جو ہیں اسی دور میں تدوین اصول الفقہ بھی شروع ہو گیا، اصول فقہ کی تدوین۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اصول الفقہ کی تدوین میں سب سے پہلی کتاب اصول الفقہ میں کون سی لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ الرسالہ۔ کس نے لکھی؟ امام شافعی نے۔ 204 میں فوت ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ۔ اچھا امام شافعی رحمہ اللہ یہ کتاب کیوں لکھی؟ کس نے کہا؟ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے کچھ قواعد جمع کر کے دیں، اصول جمع کر کے دیں، تو انہوں نے ناسخ منسوخ وغیرہ وغیرہ اصول جمع کر کے بھیجے۔ اس کتاب میں صرف اور صرف اصول فقہ کے قواعد نہیں ہیں، کچھ جو ہیں تفسیر کے قواعد بھی ہیں، کچھ حدیث کے قواعد بھی ہیں، اصول حدیث کے قواعد۔ اچھا لیکن یہ کتاب اصول فقہ کی پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد پھر علماء نے مختلف طریقے اپنائے، بعض لوگوں نے امام شافعی کے مطابق ہی کتابیں لکھی، ان کو کہا جاتا ہے طریقۃ المتکلمین۔ بعض نے جو ہے طریقۃ الفقہاء اختیار کیا، مذہب حنفی والوں نے اکثر۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ اس میں طریقۃ الجمع بین الطریقتین، چوتھا طریقہ طریقۃ تخریج الفروع علی الاصول، اور پانچواں طریقہ طریقۃ المقاصد الشرعیہ، امام شاطبی رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے، شاطبی کا، خاص کر الاعتصام شاطبی رحمہ اللہ کا، اور طریقۃ المعاصرین، معاصرین کا جو طریقہ ہے۔ معاصرین کا طریقہ یہ ہے جس کے کچھ بھی اصول و ضوابط نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق لکھنا، اپنے شاگردوں کو دیکھنا، شاگردوں کو جس چیز کی ضرورت ہو اسی مطابق کتاب لکھنا، بس وہ کتاب جو ہے ان کے لیے ہو گئی طریقۃ المعاصرین پہ یہ۔ وَإِلَّا اس سے پہلے جو علماء تھے یہ 5 طریق میں سے کسی ایک طریق پہ لکھتے ہیں، اور یہ آپ اصول الفقہ میں پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو لہذا یہاں پہ تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہاں تک کوئی سوال اشکال؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں صحیح ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.